الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اور لولا جرا والی میں اور لولا اس میں تھوڑے مٹھا کر چھوڑو. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں جی. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ذی قدر ذی وقار ساتھی ہو، بزرگ ہو، بھائی ہو، جوان ساتھی ہو، پچھلے ہفتے میری حاضری ہونی آئی. میرا عذر جس دی وجہ تو میں حاضر نہیں ہو سکا. مولانا صاحب دی میں منت کی تھی ہے، انہاں دے بیٹے نو بھی میں پہلے آگاہ کیتا ہے کہ میرا ایک عذر ہے جس دے تحت میں نہیں آ سکدا، متبادل بندہ دے سکدا. اور ممکن ہے حضرت صاحب نے تواڈے سامنے میرے اس عذر دا ذکر بھی کیتا ہو سی. بہرحال انہاں مشورہ کر کے مینوں آکھیا ہے بھی ٹھیک ہے انہوں نے بھیج دیو. پھر انہوں نے رابطہ ہویا ہے، حضرت صاحب تشریف لے کے آئے، تساں انہاں دا بیان سنے. تواڈا او انتظام کرنا، محنت کرنا، حضرت دا آونا بیان کرنا اللہ اپنی برگاہ دے اندر قبول فرمائے. لیکن حضرت صاحب دا حکم آئی تو میں انہوں آکھے آئی بھئی انشاءاللہ اس دی میں قضا والے سا حاضر ہو سا لازمی. انہاں ماشاءاللہ جمعرات علیہ دن میں وقت فون کیتا ہے بھئی اپنی قضا والاؤ جی. میں کہا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ سوار علیہ دن حاضر ہو ایسا. بحمداللہ تواڈے سامنے حاضر ہو گیا. چند منٹ قرآن و سنت دی چند گلاں تواڈے سامنے کرن لگا. اللہ مینوں حق گل آکھ سکن دی توفیق دے وے اور اس حق تے پھر مینوں اور تساں سارے نوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، جتنے بھی انسان کلمہ پڑھن والے ہوندے چاہے وہ کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دا جیرے نام لیون والے ہوندے پہلی سوچ انہاں دی اے ہوندی ہے کہ اساڈا مذہب اسلام ہے. انہی ہے نا، مذہب اسلام ہے
اور دوسری سوچ انہاں دی اے ہوندی ہے کہ اساڈے مذہب دی کتاب اے اللہ دا قرآن ہے. ایسے ہی اے آپس میں بیٹھے ہیں بھئی اردو ٹھیک ہے یا سریکی ٹھیک ہے؟ سریکی ٹھیک ہے. اچھا اساڈے مذہب دی کتاب اے اللہ دا قرآن ہے، اساڈے مذہب دا نام اسلام ہے. اسلام دا نام لیندے نے لوگ، اسلام مذہب والی کتاب نو لوگ پڑھ دین اپنے اپنے طریقے نال. میں اولاً ایک گل کرنی ہے کہ اس اللہ دی کتاب جس نو اسا اپنے مذہب دی کتاب آدے ہیں، اس نو کس طریقے نال پڑھنا چاہیے. نالے ایک گل اور کرنی ہے کہ کوئی بندہ نیکی دا کوئی کام کردا ہے، توجہ نال سنیے ذرا گل، مینوں امید ہے انشاءاللہ کم آون والی گل ہے، توجہ نال سنیے. نیکی دا کوئی بھی کام کرن لگے بندہ تے اس دے اندر ایک چیز نہ ہوئے، بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نیکی دا کوئی کام کرن والا بندہ اس دے اندر اگر ایک چیز نہ پائی جائے تا اس نیکی دا اجر نہیں ملدا. نمبر 2 یہ میں گل کی تھی. نمبر 2 سننی ہے، گناہ والا کم اور عمل، وہ چیز اگر اس کم کرن والے دے اندر بھی نہ پائی جاوے تا اس گناہ دی سزا تے جرم تے گناہ بھی نہیں ملتا. کیا بات، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. نیکی دا کام کرن والا بندہ نیکی کرن لگا ہے تو او شے نہیں پائی گئی، یہ شے دا میں ہوں تذکرہ کرنا ہے خاص طور پہ، ایت ہی پڑھیے میں، او چیز اگر نہیں پائی گئی اس بندے دے اندر تی اس نیکی اللہ کام کر چھوڑے ہے تا اس نو اجر نہیں ملنا. گناہ والا کم بندے نے کر چھوڑے ہے پر او شے جیری دا میں اشارہ کر رہا نہیں پائی گئی تا اس گناہ تے عذاب تے پکڑ بھی نہیں ہوگی. غور کرنا ہے یار، اتنی کیری اہم چیز ہے. اگر نہیں تا نیکی نہیں، جو نہیں تا گناہ نہیں. سمجھائی نہیں گل دی؟ بڑی اہم بات ہے. او دا سادہ تے سمپل جا جواب ہے، او اے ہے، او ہوندی نے نیت تے ارادہ. نیت اور ارادہ. نیکی کرن لگیا، نیکی دا کم پیا کردا ہے تے جیرا شریعت ارادہ تے نیت آکھیے او نسکی تھی، نیکی قبول ہو. میرے سونے پیغمبر نے فرمایا ہے انما الاعمال، آکھیا نہیں حضرت، اللہ دے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیکی دا مدار نیت تے ہے، نیت نہیں تا نیکی نہیں. اسی طرح گناہ دے اندر بھی انہی معاملہ ہے کہ اگر نیت تے ارادہ نہیں، بے وسو ہو گیا ہے، بغیر سوچے سمجھے ہو گیا ہے، تو اس تے پکڑ تے گناہ بھی کوئی نہیں. او کیری شے ہے؟ او نیت اور ارادہ. اے چیز بڑی اہم ہے. اصل گل میں ایو سمجھاونی ہے، لیکن اس تو پہلے قرآن دا سمجھ لو کہ اساڈے مذہب دی جیری کتاب قرآن ہے، اساڈا اس دے نال رویہ سریکی تے جٹاں والی زبان چادن ورتے وا، اساڈا اس نال کی ہو جائے ہے. اے ہن غور کرنی ہے. اساں اے سمجھے ہے بھئی اے قرآن آیا ہے برکت واسطے، ساری سوچ ہوندی ہے اے قرآن آیا ہے برکت واسطے. مکان بناون لگے ہو ختم بلاؤ تے قرآن چا پڑھاؤ برکت پائے ویسی، دکان کھولن لگے ہو ختم بلاؤ قرآن چا پڑھاؤ برکت پائے ویسی، یا کوئی اور کام کرن لگے ہو نواں کوئی سٹیپ لیون لگے ہو تے تسا ختم چا بلاؤ قرآن چا پڑھو تے برکت پو ویسی. یاد رکھو مسلمانوں،
یاد رکھو ساتھیو اللہ دی قسم ہے قرآن دا اصل مقصد اے نہیں، قرآن دا اصل مقصد اے نہیں، ٹھیک ہے اس دیاں برکات ہیں، اس دا انکار نہیں پیا کردا میں، لیکن قرآن دا اصل مقصد اے نہیں۔ قرآن دا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ دے قرآن کو پوچھ دیاں اے قرآن دسے سی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اساڈے مذہب دی کتاب ہی ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے اس دا مذہب دی کتاب ہی ہے کیونکہ مذہب اسلام ہے نا، چاہے کوئی بریلوی ہے مذہب اسلام دا دعوے دار ہے، کتاب ہی ہے اس دی، پوری امت واسطے کتاب میرا سونا پیغمبر یہ دے کے گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ذرا ہن دیکھو کہ اللہ دا قرآن آیا کیوں ہے، اس دا مقصد کیا ہے؟ برکت حاصل کرنا، صرف ختمہ تے پڑھنا، یا رمضان تلاوت پوری کر لینا سپارہ قرآن پورا پڑھ کے، کیا صرف اے مقصد ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ اور ذرا سورت دانا ہے سورت نساء، ایک حوالہ میں تو دینا بات ایک تو سورت محمد چو دیسا توجہ نال جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن۔ حوالہ سنو، آیت نمبر پہ دسے نا، غلط ہوئے میں جرمانہ دیسا، ٹھیک ہے؟ تے گھر دیکھنا، آیت دا ترجمہ میں کرن لگا، ترجمہ ٹھیک نہ کرا، مولانا صاحب کو میرا نمبر ہے، میں نے کال کرے کہ آکھیں عزیر شاہ جھوٹ بول گئے ہیں، یہ اگر قرآن دا ترجمہ تے مانا یہ لکھا پہ ہوئے تو ساں گھران چے ڈٹھا ہوئے تے وط نہ منے سو تا مجرم آپ بن سو، انجھا رہے نا جی؟ ہاں ہون دیکھنا جی، سورت دانا سورت نساء آیت نمبر میرے بھائیو 82 نمبر دی آیت ہے۔ اس قرآن دا مقصد اللہ بیان کر دیو یا فرمان دینے، افلا یتدبرون القرآن، او بندیو قرآن دا صرف اے مقصد نہیں جو گھر الماری چرکھو تے برکت آندی راسی، قرآن دا اے مقصد نہیں کہ بچی نو پرنا من لگیاں جہیز دے اندر چا دیو جو برکت پو ویسی، قرآن دا مقصد اے نہیں کہ نوی پرنی کے آمن والی دلہن دے سر دے اتے اے دا سایہ تے چھان کر کے لے آؤ برکت پو ویسی، دکان کھولنی ہے تے ختم چا بلاؤ برکت پہ ویسی، مکان بڑا من لگے تے ختم چا بلاؤ برکت پہ ویسی۔ اللہ دا قرآن آیت نمبر 82 ہے، سورت دنا سورت نساء ہے، اللہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، او بنیا اے قرآن آیا ہی تدبر واسطے، اس دے اندر غور کر، اے دا معنی سمجھ، اے دا مقصد سمجھ، تیرا رب تینو آکھنا کے چاند ہے، مقصد سمجھ کے اس نو من کے اپنا عقیدہ تے ایمان اس دے مطابق چا بنا، تینو قرآن دا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ قرآن دا ترجمہ سمجھ، معنی سمجھ، مقصد سمجھ، آدھا نا قرآن دا مقصد سمجھ، یہ مقصد ہے کہ قرآن آنکھ کے رہے، اس واسطے بھائیو اللہ دا واسطے ساتھیو محترم تسا محبت کر دیو مسلمان ایک دوسرے نال، اللہ دے قرآن نال بھی تسا محبت کر دیو، لیکن میری منت ہے کہ اللہ دے قرآن نو سمجھ کے پڑھیا کرو، جتھے پورے سپارے دہار دے پڑھ دیو، نہ پڑھ سکو تا خیر سلے تھوڑا پڑھو چاہ، لیکن او جی راوی پڑھو اس نو ترجمے نال پڑھو تو انو پتہ لگے یار ساڈا خدا سانو آکھنا کے چاہیے کے چاہندہ ہے۔ سمجھائی گل دینا؟
اے قرآن دا مقصد ہے ہن آؤ جیری گل میں کرنی ہے تواڈے سامنے نیکی بندہ کرن لگے تے نیکی دے اندر او نیت تے ارادہ شامل نہ ہوئے تا نیکی دا اجر کوئی نہیں ملدا تے گناہ اگر ہو ونجے تے گناہ دے اندر بھی ارادہ شامل نہ ہوئے تا اس گناہ تے پکڑ تے گناہ بھی کوئی نہیں ہوندا ذرا میں تینوں اللہ دے قرآن تے نبی سونے دی حدیثاں چو گل میں تینوں سمجھاواں کیوں ساڈے علماء تے مشائخ نے اسانوں سکھایا ہویا ہے او پترو اگر جڈا بھی لوگاں دی خیر منگنی ہووے جڈا بھی لوگاں نو حق گل دسنی ہووے تے یا تا قرآن پڑھ کے سناونا ہے یا محمد دا فرمان پڑھ کے سناونا ہے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا تو جاون لگے رخصت ہون لگے تا اللہ دے نبی نے کہ فرمایا ترکت فیکم امرین او لوگوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا اولہما کتاب اللہ پہلے نمبر دی چیز اللہ دی کتاب چھوڑ کے جا رہا اور دوسرے نمبر دی چیز میں محمد اپنی سنت حدیث چھوڑ کے جا رہا اس واسطے مسلمانوں توجہ نال گل سن دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے یا کسی بھی مسلک تے جماعت دا ہے کسی بھی گروہ تے لڑی دا ہے اللہ دی ذات دی قسم ہے اس دی کامیابی ہے تا ان دونوں چیزاں دے اندر ہے اس تو ہٹ کے نہ خواباں دے اندر کامیابی ہے نہ ٹونا تے ٹپلیاں دے اندر کامیابی ہے نہ ٹوٹ کے تے کہاوتاں سناون دے اندر کامیابی ہے کامیابی والیاں چیزاں دو ہیں یا اللہ دا قرآن ہے یا محمد سونے دی زبان ہے اللہ اکبر گل سمجھ آندی پئی ہے ہن گل سن ذرا نیکی تا نیکی بندی ہے جو او چیز پائی ونجے گناہ تا گناہ بندے او چیز پائی ونجے اگر او چیز نہ پائی ونجے تا گناہ گناہ ہن دیکھو میں تو قرآن جو حوالہ دے ون لگا توجہ کرنا ذرا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو تے اونا دی زوجہ حضرت حوا نو اللہ فرمائے اسکن انت وزوجک الجنہ سونا پیغمبر آدم آکھو علیہ السلام آدم تے حضرت حوا اے جری میں جنت بنائی ہوئی ہے جنت دے اندر رہو وَقُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جتھو مرضی آئے کھاؤ پیو کوئی منع نہیں کھاندے رہو پیندے رہو ہنیندے رہو کوئی منع کوئی نہیں کوئی رکاوٹ کوئی نہیں ہاں ہکو گل یاد رکھنی ہے مشہور واقعہ نا سنو ہے نا واقعہ لیکن میں گل سمجھاونی ہے ذرا ہکو گل یاد رکھنی ہے کیری گل اللہ فرمایا تقربا هذه الشجرہ اے جرا پودا کھڑے اس پودے دے قریب ہی نہیں جاونا اللہ آکھے سب کچھ کھا ہکو شے نہیں کھاونی اس نو استعمال نہیں کرنا ہو گئی گل مک گئی عرصہ گزردا گیا سال گزر گئے شیطان اپنی چالاں چلدا رہا لمبی حدیثیں ہیں لمبی تفصیلیں ہیں لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھو آخر کار کے ہویا عرصہ دراز گزرن تو بعد حضرت آدم علیہ السلام اس پودے وچوں اس درخت وچوں کھا بیٹھے نا
جس وقت نہ کھا دے اللہ فرمایا اہبتا منہا جمیعا تساں دونوں جنت چو تلے اتر جاؤ. اتھے تو ایک ادب نبی دی گال سنائی وجہ ہے نبی دا ادب کرو تک یعنی نبی دا ادب کرنا کیوں ضروری ہے توجہ کرنا ذرا. شیطان نو اللہ کے سجدہ کر ہے سجدہ آکھے نا تے شیطان ابا واستکبارا سجدہ نہیں کیتا. قرآن کے آخر ہے پہلا پارا بھی ہے دوسرے مقامات تے بھی اللہ نے ذکر کیتا ہے. شیطان نے اللہ دی گل نہیں منی گناہ ہویا تے غلطی ہوئی. اللہ نے کیا کیا اخرج منہا فإنک رجیم نکل ون میری جنت چو. اخرج دا مانا نکل ون نہیں ہوندا اخرج دا مانا ہوندا دفع رائٹ دفع ہو جا گیٹ آؤٹ نکل جا دفع ہو جا. اللہ بیستا کر کے کڑھیا سمجھنا ادب نبی دی گال پہ سن دینا. اللہ فرمائے اخرج منہا نکل جا جنت چوں دفع ہو جا دور ہو جا میری رحمت تو میری جنت دے نیرے بھی تو نہیں آ سکدا. تے ود کچھ عرصہ گزرے حضرت آدم علیہ السلام تے انہ دی زوجہ کول غلطی ہو گئی. غلطی ہوئی شیطان کولو پہلے وقت غلطی ہوئی حضرت آدم تے حوا دے کولو شیطان دے کول غلطی ہوئی اس سجدہ نہ کیتا تے حضرت آدم تے حوا دے کول غلطی ہوئی او درخت جس تو منع کیتا ہی کھا بیٹھے. پر سنو او عزازیل شیطان آئی تے اے اللہ دا نبی اللہ پاک نے امت نو تے کائنات نو مسئلہ سمجھایا ہے. شیطان کو لو غلطی ہوئی اللہ فرمایا اخرج دفع ہو جا تے پیغمبر دے کول غلطی ہوئی ہے اللہ فرمایا اہبتا اہبت اتر جا. ذرا فرق سمجھا نہیں آپ پوری بات. شیطان غلطی کرے تا اللہ کے دفع ہو جا اخرج تے پیغمبر کول غلطی ہوئے اللہ اے نہیں آدھار معاذ اللہ اخرج اللہ دا احبتا تو سمی میاں بیوی جنت چوں تلے لہ ونیو. شیطان غلطی کرے دفع ہو جا تے نبی بھول جائے غلطی ہو جائے تا اللہ کے تلے لہ ونیو. وَمَتَانْ الہین موت تک تو سا زمین تے رہو تے بات اللہ دے کول واپس آ جاونا. توجہ کر ذرا اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے. او برالوی تے سنیا او تے بندی تے لے دیسا او کلمہ پڑھنے والے آدمی میری مخلوق ہے شیطان بھی میری مخلوق ہے. سن آدم کول غلطی ہوئے میں اللہ خالق و مالک ہو کے اپنے آدم دا ادب تے احترام کرنا تے تیری تحسیت ہی کوئی نہیں. جدہ تو اپنے نبی دا تذکرہ ہوئے تا تیرا بھی حق بن دے تو بھی اپنے سونے پیغمبر دا ادب تے احترام کیتا کر. اللہ اکبر. جی فرمایا اپنے موضوع نو چلا تاکہ گل مک جائے. جو تساں بکھی بیٹھے ہو سو نا شام تو بعد کھاندے ہو نا روٹی. میں یاد ہے چند سال پہلے میں آیا متھے بار بیان تھیا اون ویلے شام دا ٹائم ہے انشاءاللہ اج بکا ٹال دے. جی توجہ کرو آڈیو کر دیو. اچھا جی فرمایا آدم علیہ السلام زمین تے اتر جاؤ. ہن اگلی کیا سمجھو نہیں ذرا وقت گزر دا گیا. سورت طٰہٰ میرا موضوع یاد رکھنا ارادہ تے نیت شامل نہ ہوئے تا گناہ
توجہ کر ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں، ارادہ تے نیت شامل نہ ہوئے تا گناہ نہیں ہوندا، انہی طرح ارادہ تے نیت شامل نہ ہوئے تا نیکی نہیں ہوندی۔ ہاں اے اصول آج سمجھ کے جاؤ، بس ایک ہی گل میں سمجھاونی خاص طور تے جی۔ 16واں پارہ ہے، سورت دا نام سورت طٰہٰ ہے، اس دے اندر اللہ نے آیت نمبر میں تانوں دسدا جی، اللہ پاک نے آیت نمبر 115 نمبر دی آیت سورت طٰہٰ 16واں پارہ ہے، اللہ نے کہ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم من قبل فنسیا، آدم علیہ السلام نال اسا وعدہ تا کیتا آئی، لیکن وقت زیادہ گزرن دی وجہ تو حضرت آدم نو بھول گیا وعدہ، انہاں نو یاد ہی کوئی نہ رہا، اور انہاں بھول کے ارادے تو بغیر وہ پودا کھا لیا۔ سن لو لوگو، ارادہ شامل کوئی نہیں، اس واسطے میں کہ کیتا ہے آدم علیہ السلام دے ذمے گناہ لگنی نہیں دیتا۔ کیوں؟ ارادہ شامل کوئی نہیں۔ یاد رکھو گناہ دے نال ارادہ شامل ہوئے پکڑ بھی تاں ہوندی ہے، ارادہ شامل نہ ہوئے تا پکڑ کوئی نہیں ہوندی۔ یہ حوالہ ہلکے جے تو انہوں سنایا آدم علیہ السلام دی بھول چکا لا۔ ایک اور گل سنو دی، 20واں پارہ ہے، اللہ پاک نے ایک اور پیغمبر دا واقعہ بیان کیتا ہے کہ اللہ پاک نے کہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنے گھر وچوں نکلے، توجہ کرنا، اپنے گھر وچوں نکلے تا سامنے دو بندے لڑدے پیان، آپس دے اندر گتھم گتھان، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل دا بندہ آئی، تے دوسرا بندہ فرعون دی قوم قبطی خاندان دا آئی، او دونوں آپس دے اندر لڑدے پیان۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر وچوں باہر نکلے، جس وقت ویکھیا اللہ پاک نے کہ فرمایا فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو بندے لڑدے پیان، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا، ایک انہاں دی دشمن قوم فرعون دی قوم دا ہے۔ اللہ پاک نے کہ فرمایا فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، جیرا حضرت موسیٰ دی قوم والا بندہ ہے، اس موسیٰ علیہ السلام نو ڈٹھا جس وقت آواز ماری جناب آواز ذرا میری مدد کرے، اے بندہ اپنے قبیلے نو سڑیندا ہے نا، آواز جی استغاثہ کیتا، ریکویسٹ کی تھی حضرت آواز ذرا اے فرعونی نال میں لڑ رہا، آ کے میری مدد کرے آئے، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، آئے آواز جی ذرا میری مدد کرے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے چھڑاون دی کوشش کی تھی، اور جرا قبطی خاندان فرعونی خاندان دا بندہ آئی، او ذرا تیز بڑا آئی، بڑا شرارتی جیا بندہ آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں پر ہٹین تے وطا کے بندے نو چمٹ جائے، وط پر ہٹین تے وطا کے چمٹ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نو غصہ آیا، یار تینوں جو آدھا پیاں پرے ہو جا، انج مکہ حلقہ جے انج کیتا یا دفع ہو جا، انج کیتا اللہ دا قرآن کے پیاد ہے فَوَقَزَهُ مُوسَىٰ فَقَزَا عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام انج مکہ کیتا انہوں ٹچ ہویا تا او بندہ موسیٰ علیہ السلام دے مکے نال فوراً مر گیا۔ اللہ توجہ نال گل سننی ہے، اساڈا ایمان ہے انشاءاللہ تساں ساراں دا یہ عقیدہ ہونا ہے، اللہ دا نبی معصوم ہوندا ہے، انہاں دے کول گناہ نہیں ہو سکدا، ہے نا عقیدہ، ساراں دا عقیدہ ہے۔ ہن اے دسو توجہ نال گل سننی، تساں گل کیتی بیٹھے ہون، بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے یار، تھوڑا سا آرام سے بیٹھ جاؤ، بات کرنے دو۔ سارا تہاڈا عقیدہ نبی معصوم ہوندا ہے، گناہ نبی کول نہیں ہوندا۔ اچھا اے عقیدہ جو ہے
قرآن اللہ دا حوالہ سن لو نا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. آیت نمبر انہیں جی 15 سورت دا نا سورت قصص آیت نمبر 15 اگے حوالہ دیتا ہم 115 آیت دا اے صرف 15 نمبر دی آیت ہے. توجہ ہی حضرت اللہ دے نبیان دے بارے عقید ہے بھئی نبیان کو گناہ اور سارے بولو نبیان کو گناہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اچھا اتھے بندہ مارا گیا مکے نہ مکہ لگا تے بندہ تتور ہاں ہن اے دسو بھئی بندہ مارنا گناہ نہیں قتل کرنا گناہ ہے نا ہاں تے موسیٰ علیہ السلام دے ہتھوں بندہ مر گیا گناہ تو ہویا ہاں لیکن اسادہ تو آدھا عقیدہ کہ نبی گناہاں تو پاک ہوندہ ہے. ہن اے دسو بھئی اچھا بے سوال پٹھا جا کرنا پہ کرنا نہیں چاہیے بھئی اسادہ عقیدہ غلط ہے یا معاذ اللہ قرآن غلط ہے تو جواب تو سا نہیں دیونا. اے دوہاں شیئاں ٹھیک ان غلط نہیں سمجھن دی گل ہے. ہن میں جو تنوں آکا اسادہ عقیدہ غلط ہے یا قرآن غلط ہے تو سا کو اسادہ عقیدہ غلط ہے وہ تو نہیں غلط وہ بھی ٹھیک ہے تے قرآن بھی ٹھیک ہے گل سمجھن والی ہے. موسیٰ علیہ السلام دے کول قتل ہو گیا تے قتل تو بڑا جرم ہے تے اسادہ عقیدہ ہے نبی گناہاں تو پاک ہوندا ہے. ادھا کے مطلب ہویا ادھا اوہ مطلب ہویا جیرے موضوع تے میں بول دا پیا ہے ادھا یہ موضوع یہ معنی ہے نا جی ہاں کیرا موضوع کے مطلب ہویا کہ اگر ارادہ تے نیت شامل نہ ہوئے تا او گناہ نہیں ہوندہ. یاد رکھ اللہ پاک نے ایک گل میں تو مثالاں دے کے سمجھا دیتی ہے قرآن دے حوالے نال بھی کہ بھائیو ایک او چیز ہے اگر او نہ ہوئے تا نیکی نیکی نہیں ہوندی ایک او چیز ہے اگر نہ پائی جائے تا گناہ نہیں ہوندہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کوئی ارادہ بندہ مارن دا کوئی نہیں ارادہ کوئی نہیں لہٰذا انہاں ارادے نال ایک گناہ انہاں کول نہیں ہویا. اے بے وسو ہو گیا جس نے اپنی زبان چاہ دیا بغیر سوچے سمجھے ہو گیا ہے لہٰذا اے گناہ نہیں نبی گناہاں تو پاک ہوندہ ہے. عقیدہ بھی ٹھیک ہے قرآن بھی ٹھیک ہے گل سمجھنی ہے ارادہ شامل ہوئے تا گناہ ہوندہ ہے ارادہ شامل نہ ہوئے تا گناہ نہیں ہوندہ. یہ دو مثالہ دیتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام علی انہاں دا بھی ارادہ کو نہیں قرآن گواہی دیتی ہے سورۃ طٰہٰ دے وچے کہ اللہ دا فناسیہ آدم بھول گیا وہ بھولدا ہوندہ جے دا ارادہ نہ ہوئے نا جے دا ارادہ ہوئے وہ بھولدا نہیں ہوندہ. ہاں ارادہ کوئی نہیں آدم علیہ السلام او گناہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ارادہ کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں. ہون اگلی گال سمجھو اسی طرح نیکیاں دے کام اساں کریں دیا ہے نماز پڑھیے درس دیندہ پیا تساں سن دے پئے ہو تہجد تے کوئی اٹھیندہ پیا ہے کوئی روزے پیا رکھیندہ ہے رمضان شریف قریب ہے رمضان شریف کی 10-12 دن رہ گئے ٹھیک ہے. میں اس واسطے اس ٹاپک نو چاہیا ہے تاکہ توڑا ساڑا رمضان اینج گزرے نا کہ ساری زندگیاں تبدیل ہو وجہ ہاں مزہ آ جائے ٹھیک ہے. اس واسطے بھائیو او چیز ہے نیت تے ارادہ. اگر نیکی کرن تو پہلے ارادہ تے نیت کوئی نہیں نا اللہ دی قسم اس نیکی دا اجر کوئی نہیں ملدا کک بھی فائدہ نہیں. او یہ میں خطبہ آیت پڑھیے سورت دنا سورت شورا 5 نمبر دی آیت تھک دیتا نہ ہو پہ نہیں اچھا اللہ پاک نے کہ فرمایا ہے یہ ہے جی آیت نمبر 20 سورت کا نام سورت شورا 25واں پارہ. من کانا یریدو حرث الآخرت نزد لہو فی حرثہ ومن کانا یریدو حرث الدنیا نوتی منہا وما لہو فی الآخرت من نصیب. من کانا لفظی ترجمہ سننا ہے وہ تشریح کرنا. من کانا گیرا بندہ ہوئے اللہ انج نہیں آکھیا دیوبندی ہوئے یا سنی ہوئے اللہ دا واسطہ انہا شیئنو سٹ گھتو ایک کم نہیں ناونیا کہ میں دیوبندیاں یا سنیاں یا فلاں نا میرا مذہب اسلام ہے
تے میرے مذہب دی کتاب قرآن تے اس قرآن نو سمجھنا ہے تا محمد دی حدیث نال سمجھنا بات سمجھنا ذرا میرا مذہب اسلام ہے میرے مذہب دی کتاب قرآن ہے اس دی تشریح محمد دی زبان ہے وات اس قرآن تے محمد دی دسی ہوئی تشریح تے عمل کنے کرنا ہے جنہیں صحابہ کرام کی تے سمجھے اپنی مرضی دے گھوڑے نہیں دوڑاونے جدہ بھی کوئی کم کرن لگ قرآن نو دیکھ محمد دی حدیث نو دیکھ تے صحابہ دے عمل نو دیکھ تا تو کامیاب ہے جو انہ ترہی گھراں چو نہ ہوئے او عمل سمجھنا ذرا انہ ترہی گھراں چو عمل نہ ہوئے نہ قرآن چو نہ نبی دی حدیث چو نہ صحابہ دے عمل چو تبت یاد رکھو او عمل انسان واسطے وبال جانے او مصیبت تے عذاب ہے چھڑا خوش بندہ ود ہے او دا فائدہ کوئی نہیں ہونا ٹھیک ہے اور آپ سے بیٹھے ہاں بھئی میں کوئی بریلوی دیوبندی سنی اہل حدیث دی گل تا نہ پیا کریں دا نا قرآن دی گل کیتی ہے نا نبی سونے دی اے حق علی گل کیتی ہے نا خواہ ساران دی دل لگ دی گل کیتی ہے انشاءاللہ ہر گا بندے نو پسند آسی گل سمجھو صحیح ذرا گل اللہ فرمایا من کانا جیرا بندہ ہووے یریدو او ارادہ رکھدا ہووے کیری شیدہ ہر سل آخرت دی کھیتی نو کیا مطلب آخرت بناون واسطے اپنے عمل کردہ ہووے جیرا بندہ ارادہ ہوئے یار میں نیکی پیا کردہ اس دا نیکی دا مطلب ہے کہ اللہ میری آخرت بنا دے وے اے نہیں کہ یار عزیر شاہ درس اچھا کر کے دے وے جو لوگ واہ واہ کھن اس عمل دا فائدہ کوئی نہیں یاد رکھو اس نماز دا فائدہ کوئی نہیں جیری لوگاں واسطے کیتی جائے جیری کسے ہور واسطے کیتی جائے اگر یہ گل کیتی جاواں جنہیں کوئی بندہ اللہ دی نماز پڑھ دے تے وہ بندہ کہ بت دی نا دی نماز پڑھے تا او نماز نہیں ہوندی نا کیوں اس واسطے کہ نماز ہے ہی اللہ واسطے ہے انہی طرح کوئی بندہ نماز نو اللہ دے نبی واسطے چا پڑھے تا او نماز نہیں نماز اللہ واسطے ہے کوئی بندہ نماز اللہ دے ولی نو خوش کرن واسطے چا پڑھے او نماز کوئی نہیں کیوں عبادت نماز اللہ دا حق ہے انہی طرح یاد رکھو اگر کوئی بندہ نمازیاں نو دکھاون واسطے چا پڑھے اللہ دی قسم او نماز کیوں اس واسطے کہ او چیز جیری دا ہونا ضروری ہے کہ نیت ارادہ ہووے یار اللہ راضی ہو جائے او اگر پائی گئی ہے اس عمل دے اندر تا او عمل قبول نے اگر او چیز نہ پائی گئی اللہ دی قسم عمل ردی دی ٹوکری چ سٹ کے اللہ برباد کر دینا ہے ہن ذرا سوچیا کرو ہن ذرا تھوڑی کڑکی گل آخر تک کیتی وجہ ٹھیک ہے نا سوچیا کر دیگ پکینا ختم بلینا کوئی سبیل یا صدقہ کرینا خیرات کرینا اس وقت نیت کے ہوندی ہے ناراض نہیں ہونا اگر نیت صرف آئی کہ یار اللہ میری آخرت بنا دے وے تا اللہ دی قسم او عمل تیرے واسطے اجر دا ذریعہ ہے تے جی اگر نیت ہے کہ لوگ میری واہ واہ کرن لوگ تعریفہ کرن لوگ میرا نام اچھا چاون اللہ دی ذات دی قسم یاد رکھو ایو جیا عمل انسان نو ذرہ برابر بھی کم نہیں آونا
دیکھو میں حوالہ بتا رہا ہوں، سورت شورا آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ نے کہ فرمایا ومن کانا تیرا بندہ ہووے یریدو ارادہ پیا رکھدا ہووے ہر صد دنیا 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 دا ارادہ چا کرے یار، لوگ میری واہ واہ کرن، لوگ مینوں شاباشاں دیون، لوگ میرا ترا اچا کرن، لوگاں دے سامنے میری نک نہ کٹی جائے، اس واسطے جیرا بھی کم چا کرو، اللہ پاک نے کہ فرمایا نوتی ہی منہا اساں واہ واہ اس نو دین دیا، لوگ واہ واہ دی کرن لگ ویندے ہوندے نے، ایدی نیت جو ایو آئی واہ واہ تا کروا دین دے ہوندے آ، اللہ اگو کے کردہ ہے، اللہ فرمایا وَمَا لَهُ نہیں ہے اس کے لیے کیا چیز فی الآخرت، میں نے سمجھ آتا پہ اسی آخرت، فی الآخرت ایسے بندے کے لیے نہیں ہے آخرت کے اندر کیا نہیں ہے من نصیب، کوئی حصہ اس کا نہیں ہے، بندیاں واسطے کیتا ہی عمل اس دا اجر کوئی نہیں ہو، یاد رکھیں بندیاں نو دکھاون واسطے کل کیتے نہیں، ایک تا ہونے نا وہ بدعت ہوتے کل ایدہ گل ہے، ایک تا اس واسطے کیتا ہے بھئی یار لوگاں دے سامنے لوگ میں کل نہ کروائے تا لوگ آکشن یار پیو مر گیا تے کل ہی نس کروائے، سوندی سوچ یہ کہ نہیں ہوندی ہے نہیں یا لوگ کیا آکشن یار اپنے پیو دے پیچھے تے ماں دے پیچھے یا پتر دے پیچھے یا بھراوان دے پیچھے جمراتاں نے اس پڑھوائیاں یار کیوں یار میرے تے لوگ گلہ کرے سی، اس تو بچن واسطے میں جمرات چکرواں کل چکرواں ناراض نہ تھے ہاں یہ سوچ ہوندی ہے نا، ایمانداری دی گل دسو اللہ دا قرآن حوالہ دیتی بیٹھا، جیرا بندہ دنیا دی سوچ کر کے چا عمل کرے اس نو اجر مل سی، میں انصاف دی گلہ کرندہ بیٹھا انشاءاللہ کیا جماعت دی گلہ نہ پیا کرندہ، سمجھنا تے مننا توارے ذمہ لازم ہے، اگر سمجھ آ ونجے تو اس واسطے میں تو پہلے آکھی بیٹھا اللہ دا واسطہ جماعت بندیاں گھر رکھو چاہ، اپنی آخرت بناؤ، آخرت کی میں بنسی اللہ دے نال تعلق تے نسبت بناؤ، یہ روی کم نیکی دا کرن لگو نیت خالص کرو، حدیث دی اکثر کتاباں دے شروع دے اندر ایو حدیث ہے، اکثر کتاباں دے شروع دے اندر انما الاعمال بالنیات، لوگوں تمہارے عمل دا دار و مدار ہے ہی تمہاری نیت تے، نیت چنگی تا عمل دا اثر تے بدلہ تے اجر بھی چنگا، اگر نیت ماڑی تے دنیا دی ہو گئی تو یاد رکھو انسان دی نیکی ردی دی ٹوکری چلی گئی، ہاں اگو دیکھو ایک تھوڑے جو ہور گل تو سنا مدارا آخری گل، کتنے مجھے جماعت شادی شاہ صاحب نہیں میں آدھا نا پہ روٹی پانی دا ٹائم ہے تو مناسب نہیں لگدا، پورا دن محنت مزدوری اپنا کام دھندہ کر کے آئے بیٹھیں تے پلوتی نہ کٹھے نا وہ کہیں دیا گل ہوں ہاں کیری گل پہ کر جیسے یار جی نہیں انشاءاللہ تو انہوں 10 منٹ فارغ کرنے ہیں جی تو فری ہو 10 منٹ بعد انشاءاللہ۔ اچھا توجہ کر دے رہا میں نے گالی بھی یاد آوے سی گلیں لگیاں تے گالی بھول گئی، بہرحال بھائیو یاد رکھو اللہ دا واسطہ ہے اپنی نیتوں نو خالص رکھو، نیت ارادہ اگر ارادہ نیکی دے شروع ہے تو وہ نیکی ہے، ارادہ تے نیت شامل کوئی نہیں۔ اور تو ایک حدیث سناواں، اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہونے افراتفری دا عالم ہو سی، ہر بندہ سرگردان ہے پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے، اتھے ونجنا سے ہاں نوی تھی بے باتی ونجنا ہے، ہاں دانا دارا چکی، ہاں دانا دارا چکی ہے تو آڈا ساڑا راہ میدان معاشر ہے، اسا ونجنا ہی ونجنا ہے اوڈے، کوئی مننے واتی ونجنا ہے نہ مننے واتی ونجنا ہے، تے اللہ پاک اتھے اساڑے کول ایک گال دا پوچھ کرنی ہے، ایک گال دی، اچھا اللہ پاک اساڑا ساتھی ہوئے، بس اللہ رحمت نصیب کرے۔ اچھا جی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حساب و کتاب شروع ہو رہے ہے، کم شروع ہو گیا ہے، سب تو پہلے جس بندے نو بلایا جاونے او بندہ سی
جیرا بندہ اپنی جان قربان کر کے شہید ہو کے آیا ہے اللہ دے کول، اللہ پاک اس نو بلاونا ہے، اللہ پاک اس کو پوچھنا ہے، ہاں جی خان صاحب، شاہ صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، یہ روی صاحب ہے دنیا تے، اللہ پاک آکھنے ہے او چودھری صاحب کے کر کے آئے، تینوں جو میں زندگی علی نعمت دیتی آئی اس زندگی نو بنا کے آئے یا ونجا کے آئے۔ نوجوانوں اللہ کا واسطہ، چھوٹے ہو پھر بھی، میرے ہم عمر ہو پھر بھی منت کر کے کہتا ہوں سارا دن فیس بک کو نہ دیا کرو، سارا دن موبائل نو نہ دیتا کرو، یہ کھانے واسطے ٹائم تواڈا مقرر ہے، سٹڈی تے ٹیوشن واسطے تواڈا ٹائم مقرر ہے، سکول دا ٹائم تواڈا مقرر ہے، سٹڈی واسطے تواڈا ٹائم مقرر ہے۔ اللہ دا واسطے میری منت ہے موبائل دا بھی ایک مخصوص ٹائم چا بناؤ، 24 گھنٹہ چو ادھا گھنٹہ میں فلانا استعمال کرے سا موبائل۔ رب دا واسطے زندگی برباد نہ کرو، اے زندگی اللہ دی نعمت ہے، اے زندگی ایک دفعہ مل دیئے دوبارہ نہیں ہو مل دی ہوندی، تے جیرا تیر کمان چو نکل ونجے او دوبارہ وال نہیں ہو سکدا ہوندا، تے جیری سوئی دی ٹک ٹک سیکنڈا نال تیری میری زندگی چو گزر دی ویندی ہے۔ اللہ دی ذات دی قسم ہے ایک گزرا ہویا سیکنڈ قیامت تک دوبارہ نہیں آ سکدا۔ وقت نو قیمتی بنا، وقت نو ضائع نہ کر۔ میں ان نوجوانوں کر ایک قرآن کی آیت پیش کر دوں تاکہ اللہ کرے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ او گل سمجھی بیٹھے ہو نا، پتہ یہ آیت ایک پیش کرنے وقت گل مکیندے میرے بعد دل اتنی آواز لگی ہے میں نے یہ آیت پیش کر رہے تھے، توجہ کر ذرا۔ سورت دا نام سورت حدید ہے، 27واں پارہ ہے۔ اللہ پاک نے کہ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اکثر بندے توجہ نہ سونا ذرا، اکثر بندے انہیں زندگی ضائع کریں دن اللہ انہاں دا نقشہ چھکے ہے۔ اکثر بندے جیرے زندگی ضائع کریں دن نا اللہ انہاں دا نقشہ چھکے ہے۔ قرآن دے اندر بیان کیتا ہے، ترجمہ کریں نا پہلے حوالہ سن لو۔ اللہ دا قرآن ہے، سورت دا نام سورت حدید ہے، اور آیت نمبر میرے بھائیو نے آیت نمبر 20 ٹھیک ہے، توجہ کرنا۔ اکثر بندے اپنی زندگی نو کنیے ودے برباد کر دے آندین۔ اللہ فرمایا اعلمو، اور تسا جان ونجو، تانو پتہ لگ ونجے، سمجھ ونجو اللہ دی گل۔ اللہ کے آکھنا چاہتا ہے انما الحیات الدنیا، یہ جری دنیا دی زندگی ہے اے دے 3 حصے نے۔ کتنے؟ اکثر بندے انہیں کریں دینے زندگی 3 حصہ دے اندر گزار کے برباد کر کے لگے ویندین۔ پہلا حصہ زندگی دا اللہ فرمایا لعبن ولہو، پہلا حصہ زندگی دا کھیلتے کڈ دے اندر گزر ویندے۔ اجے بچہ ہے جی کھیڈن کڈن دی عمر ہے، اسے اس دے اندر زندگی گزار ویندے۔ کافی سارا حصہ زندگی دا کھیڈن کڈن دے اندر گزر ویندے۔ دیکھو تا صحیح جوانانو 20 سال تے 25 سال تے 30 سال دے جو جوان تے جوان کریل ہوندن تے موبائلہ تے پبجیاں پہ کھید دے ہوندن، آن لائن گیمنگ پہ کر دے ہوندن۔ اللہ دے
کملیا او بے وقوفا او جھلیا اپنی زندگی دا بہت سارا حصہ کھیل تے کڑ دے اندر ضائع چا کیتا ہی تیرا مقصد کھیڈن کڈن کوئی نہیں تیرا مقصد ہے اے جیری زندگی ہے چند سالہ اے مہمان اس نو قیمتی بنا لے پر اکثر تیجا حصہ زندگی دا تے کھیل تے کڑ دے اندر ضائع چا کیتا ہے اللہ فرمایا وقت دوجا حصہ شروع ہو ویندا ہے زندگی دا دوسرا حصہ کنی ہوندا ہے اللہ پاک فرمایا وزینتوں وتفاخر بینکم دوجا حصہ کھیڈن کڈن والا دور مکدا ہے تے دوجا دور شروع ہو ویندا ہے انسان زلفاں پیا بنیندا ہے پف ودا بنیندا ہے ہیئر سٹائل تے کٹنگ ودا کر ویندا ہے داڑھی دے ڈیزائن ودا بن ویندا ہے مسئلہ کیتی ونجا پچاوے سو ہاں پچایا ہون آیا نے مسئلہ بات داڑھی رکھنا واجب ہے توجہ سب کی ہے نا داڑھی رکھنا واجب ہے جیرا بندہ داڑھی کتر ویندہ یا منیندہ اے ایو جب محروم بندہ ستا پہ وقت بھی اے گناہ لکھیندہ پہ بندہ سو جائے نا تو گناہ تو نہیں کرتا تو گناہ بھی نہیں لکھے جاتے لیکن اے جرم لکھیندہ رہندہ ہے اور نہیں ہو رگیا نماز کھڑے نماز کھڑے عبادت کھلا کرندہ اللہ دی او عبادت بھی لکھیندی پئیے پر اے اللہ گناہ بھی نال نال لکھیندہ پہ اگیا ہو رگے چل مکے چلا گیا ہے بیت اللہ دا طواف ودا کر دے تے اللہ نو آدھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اے طواف ودا کر دے بیت اللہ دے سامنے احرام بھی پایا ہوئے ہے ایڈیاں وڈیاں نیکیاں کریں دا ودے پر اے اللہ جرمی نال نال لکھیں دا پہ تواڈی مرضی ہے ہر وقت فرشتے گناہ لکھن والے دا قلم چلوائی رکھو تواڈی پسند ہے جو رکوا دے ہو تو تواڈی چاہتے اللہ کرے مجمع والے سارے رکوا دے اوے آمین تو آکھو بڑے متا قبولیت دا وقت ہوئے آمین نہیں آتے متا رکھنی پو اللہ توفیق دے دے ہاں دوسری جی ہاں دوسری گل داڑھی رکھوانا واجب ہے کٹوانا گناہ تے جرم ہے ٹھیک ہے داڑھی جیرے بندے کٹوائی یا منوائیے حرام کم کیتاس مجرم ہے مسئلہ سمجھنا ہے ذرا کڑوا مسئلہ ہے توجہ نہ سننی ہے مجرم ہے گناہگار ہے کافر نہیں گل سمجھنا ذرا داڑھی کٹواون مناون والا بندہ مجرم ہے گناہگار ہے اے اذان چا دے وے تا دوبارہ داڑھی والا اذان دے وے انجارے صف وچ کھلوتا ہے او بھائی دیکھو صحیح ذرا جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ میری ذاتی باتیں نہیں یہ شریعت اور دین اسلام کی باتیں ہیں ٹھیک ہے تے دین اسلام سارا دا سانجھ ہے صف وچ کھلوتا ہے داڑھی والا ہے داڑھی مننے داڑھی کٹاون والا ہے اے دعائیں نہیں پڑھ سکتے تکبیر داڑھی والا پڑھ سی امامت دے مسلے تے مناون تے کٹاون والا نہیں آ سکدا داڑھی والا آسی ہن ہک گل یہ سوچو چا بھئی خالی داڑھی کٹاون مناون دی وجہ تو بندہ کتنی وڈیاں نعمتاں تو محروم ہو گیا ہے نہ تکبیر پڑھ سکتا ہے نہ اذان پڑھ سکتا ہے نہ امامت کرا سکتا ہے اور نہ اے دی گواہی قبول ہو سکتی یہ فاسق ہے فاسق ہے شرعی عدالت ہوئے اس بندے دی گواہی قبول کو نہیں ہن تواری اپنی پسند ہے میرے آمن دا فائدہ تا ہے جو اللہ پاک تو سارے انو داڑیاں دی توفیق دے دے تبدیلی آ جائے اچھا اصل گل جی کڑوی گل تو راندی ہے یہ تو ترغیب والی گل ہے نا داڑھی کٹویندا ہے یا منویندا ہے یہ حرام کام ہے لیکن بندہ کافر نہیں مسلمان ہے
اگلی گل سمجھو نوجوانوں، ینگ جنریشن پلیز سنیے گا، جیرا بندہ داڑھی دے ڈیزائن بنویندا ہے، ایل کٹوایا، ایس کٹوایا، فلاں کٹنگ ڈٹھی نے کہ نہیں؟ ہاں ہن مسئلہ سمجھو، جیرا داڑھی دے ڈیزائن بنویندا ہے او بندہ گناہگار نہیں کافر ہو ویندا ہے۔ فتویٰ غلط ہو نا، جرمانہ آپ کی مرضی کا بھگتنے کو میں تیار ہوں۔ واہ شاہ جی زندہ باد۔ کچی گل نہ کردا، انشاءاللہ جیڑی گل پیا کردا ڈنکے دی چوٹ تے پیا کردا، لیکن پوچھنا انہی جنہیں میں دسیا ہے، جیرا داڑھی منویندا ہے کٹویندا ہے او کافر نہیں، او گناہگار ہے، ٹھیک مسلمان ہے گناہگار ہے، لیکن جیرا ڈیزائن بنویندا ہے وہ بندہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دے دین دے شاعر تے نشانیاں وچوں داڑھی ہے۔ جنہیں توجہ نہ سنو تو انہوں گل تاں سمجھ آسی، ایک بندہ مسجد نہیں بنیندا، پیسے نہیں لیندا مسجد تے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ آ کے مسجد نو شہید کر کے تے اپنا گھر چا بنیندا ہے، اے بندہ شاعر اللہ دی یعنی مذاق اڑاونا اور شاعر اللہ دی یعنی بے ادبی کران دی وجہ تو اسلام دا فارغ تھی ویسے۔ ہاں انہی طرح مثال دینا، ایک بندہ نماز نہیں پڑھدا او گناہگار ہے، ایک بندہ نماز دا مذاق اڑینا ہے، نماز ہی پڑھی نہیں ہوندی معاذ اللہ، ان قسم دا جملہ آ کے بندہ کافر ہو ویسے، کیونکہ اللہ دے دین دا مذاق چوڑایا ہے۔ یار حضرت وہ لمبی گلاں تھی من لگ گئی ہیں، وہ کہندے ہیں یار اچھا وزینتوں وتفاخر بینکم، پہلا حصہ زندگی دا کھیل کود وچ گزر گیا ہے، دوسرا حصہ زندگی دا زینتن زیب و زینت، سویٹر اچھا ہوئے، کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہوئے، وال کٹنگ اتھوں گا لوڑی لگی گئی ہے، ہیئر کٹنگ اچھی ہو، پف ذرا سٹائل والا ہو، خوشبو اعلیٰ قسم کی لگی ہوئی ہو، زیب و زینت دے اندر زندگی دا درمیانی حصہ بندہ گزار دیندہ ہے، میرے نال دے کپڑے کہندے نہ ہوون تے عورتاں تا بتا دیا نہ خاندانوں او فلانی دا کپڑا دیکھ گن انیار کپڑا آنا ہے لیکن ڈیزائن اے نہ ہوئے، آدھی ہے نا سننے جو نہیں پہینا تا بات آپ سے گلہ پہ کریں دے آنا۔ ہاں اچھا زیب و زینت میں نرالا لگوں، میں سب سے سونا لگوں، سارے نالو اچھا تے سونا تے میرا نا اچھا ہوئے، اس سے دے اندر زندگی دا درمیانی حصہ گزر رہندا ہے، پہلا حصہ کھیل کو دیچ زائچہ کیتا سا، دوجا حصہ اسے کام میں چکے سونا تے اچھا ہوا نا تے ترا اچھا ہوئے، اس دے اندر گزر ویندہ ہے، تے تیسرا حصہ زندگی دا اللہ فرمائے وَتَقَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تیسرا حصہ زندگی دا ایک اور کم دے اندر گزر دے، او کہہ رہا ہے میرے کول نوٹ بھی زیادہ ہوون تے میرے پتر تے اولاد بھی زیادہ ہوئے، اس سے طرح کمت انسان زندگی برباد کر کے لگا ویندا نے، نہ اللہ دی پرواہ نہ اللہ دے نبی دی پرواہ۔ اوہ عشاء دا ٹائم داخل ہو گیا نے، بس کرا میں نو یقین کرو 4 دن تو بخار آئی، 4 دن تو صرف وعدہ کیتا ہم تا آئے، شاہ صاحب آتے ہیں شاہ صاحب نے شفقت کی تھی، نہیں شفقت کو نہیں جی، میرے حق بند ہے، لیکن مقصد ہے بھی طبیعت میری خراب ہے، لیکن میں اپنے وعدے دی افاع واسطے آیا حاضر ہویا۔ بہرحال بھائیو میری جی چند معروضات پیش کیتی ہیں کچھ سمجھ آئی ہیں، 3 گلہ میں آج دی محفل پیش کیتی ہیں۔ پہلے میں تانوں دسے اگر یاد ہوئے تا اللہ دے قرآن دا مقصد کے ہے، ایک قرآن صرف برکت واسطے نہیں آیا، برکت ہے اس دی میں انکار نہیں پہ کریں دا، لیکن اللہ دی قسم ہے قرآن برکت واسطے نہیں آیا، صرف قرآن آیا ہے اللہ قرآن چاکھا فلا یتدبرون القرآن، قرآن آیا تدبر واسطے، تدبر دا معنی ہوندا غور کرنا سمجھنا قرآن نو، قرآن آدھا کے ہے
اس واسطے اللہ دا قرآن آیا. ایک گل پہلی سمجھائیں انشاءاللہ تانوں سمجھ اگے بھی ہو سی مزید تازہ ہو گئی ہو سی. دوسری گل میں تانوں اے عرض کیتی ہے نیکی دا کام ہووے یا گناہ دا کام ہووے اگر وچ ارادہ تے نیت شامل نہ ہووے یہ شریعت آدھی ہے اگر وہ ارادہ تے نیت شامل نہ ہووے تے نیکی دا اجر نہیں ملدا گناہ تے پکڑ نہیں ہوندی. سمجھائیں ہن جداں بھی کوئی چھوٹی نیکی کرن لگو یا وڈی نیکی کرن لگو سب تو پہلے اپنی نیت نو ٹٹولو کہ میں کریندا کیوں پیا. حدیث تو سنویندا پیا ٹائم لیٹ ہو گیا ہے. او شہید علی گل اللہ پوچھنا کہ کر کے آیا اس آکھنا یا اللہ میں تیرے نام تے اپنی جان قربان کر کے آیا تاکہ تو راضی تھی ون. اللہ فرماونا تو بکواس پیا کرنا ہے. میرے نبی دی حدیث دا مفہوم ہے فرمایا تو بکواس کر رہا ہے تو اس واسطے قربانی دیتی ہے بے لوگ واہ واہ کرن دفع ہو جا. لوگوں واسطے عمل کیتا یا میرے واسطے نہیں کیتا اتھے انہوں نے آج اجر مل سی اپنی نیکیاں دا جنہ لوگاں میرے واسطے عمل کیتا ہے تین جائیں واسطے کیتا ہے ون انہیوں کول اجر لے. تو انہوں پتہ ہے قیامت اللہ نے ایک نیکی کوئی نہ دے سی. انہیں آ رہے نا پات فرشتہ نو اللہ کیسی اس بندے نو گھسیٹو الٹے منہ گھسیٹ کے جہنم میں سڑ دیتا جاؤں ہے. عالم نو سڈا جائے گا مولوی صاحب علامہ صاحب شاہ صاحب قاری صاحب حضرت صاحب پیر صاحب مجدد صاحب کے کر کے آیا لوگوں نو قرآن سنا کے آیا لوگوں نو دین دی گلنا سنا کے آیا تاکہ لوگوں دا فائدہ ہوئے تاکہ تو راضی ہوئے. اللہ فرمائے تو بکواس کرندہ ہے مولویہ تو بکواس حدیث ہے پوچھ لو علماء سے. ہاں فرمایا بکواس پہ کر دے مولویہ تین اس واسطے کیتا ہے لوگ واہ واہ کرن دفع ہو جا تین لوگاں واسطے کیتا لوگوں کو اجر مل دی تے لے میرے کو اجر کوئی نہیں اس نو بھی نہیں ملنا. فرشتہ نو آکھنا ہے اینو گھسیٹ کے موندا جہنم میں سٹ دے. تیسرا بندہ آسی ہاں بھائی ملک صاحب چودھری صاحب خان صاحب کے کر کے آیا اللہ میں بڑی صدقے کیتے ہیں بڑیاں نیازاں دیتیاں بڑیاں سبیلاں لائیاں بڑیاں خیراتاں کیتیاں بڑے کام کیتے ہیں کیوں کیتے ہیں نہیں اللہ میں آکھا تو راضی. اللہ فرمایا جھوٹ بولتا ہے میرے واسطے کیتی ہے تین تاکھائی میں کول نہ پڑھایا تا لوگ آکسن پیو دی کول ہی نہیں پڑھایا ہے تین تے اس واسطے دیکھ ونڈی ہے تاکہ لوگوں نے پتہ لگے میں بڑا سخی ہوں تین تے لوگوں دی واہ واہ دی خاطر تے نام بناون دی خاطر ایک کام کیتے ہیں نا. اللہ واسطے تے کوئی نیکی واسطے صدقہ کیتا ہی کو نہیں اللہ دی رضا واسطے اللہ واسطے کیتا ہو یا تا اجر ملیا نیا کیتا دفع ہو جا اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. علماء سے پوچھو یہ حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے. اس واسطے بھائی دوسرا مسئلہ یہ کیتا نیتاں ہر وقت سدھیاں رکھو نکا جیڑا کامی کرو نا چھوٹا جیا اس تو پہلے نیت سنبھالو اپنی میں کیوں پیا کرنا. صحابہ کرام تے اللہ دے رسول سونے محنت کی تھی اللہ انہاں صحابہ دے دلان دی گواہی چا دیتی ہے. قرآن چایا پہ کئی جگہ تے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ چھوٹا جیا عمل کرن یا وڈا کرن انہاں دا مقصد ہوندا ہے اللہ راضی ہو ونجے تے ساڈا مقصد ہوندا ہے نام بن ونجے. تے تیسری گل میں وہ ضمنن آ گئی ہے وہ تانوں آکھیاں اللہ دا واسطہ نے وقت ضائع نہ کرو قیمتی بناؤ اپنے وقت نو. برف دا بلاک ہوئے تے بندہ فرش تے رکھے گل سی کہ نہ گل سی گل ویسی اسے برف دے بلاک نو ٹپ پانی آلے چا رکھو واتی گل سی نا دوہائی طریقے نال گھل گیا ہے. فرش تے پیو یا گھل کے ضائع تھی گیا نے ٹپ پچ پیو یا گھل لتا ہے پر پانی نو ٹھڈا کر گیا ہے. ان یار تیری میری زندگی چنگے کماں چی گزر سکدی ہے ماڑے کماں چی گزر سکدی ہے. ماڑے کماں چ گزر گئی تا ضائع تھی ویسی چنگے کماں چ گزر گئی تا ساری قبر نو ٹھنڈا کر لے سی. اللہ عمل دے توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.